اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، میں ہوں اصغر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں برج اسد لیو 2026 کی مکمل پیشن گوئی کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، اور ہماری برج اسد والوں کے لیے میں خاص کر بہت بڑی محنت کر کے میں ویڈیو یہ لایا ہوں، سال کی پیشن گوئی۔ اور ہم ویڈیو میں تمام تر تفصیلات بیان کریں گے، صحت کے حوالے سے بھی اور تمام بھی۔ اور میں آخر میں میں آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو میں کچھ نہ کچھ تو آپ کے لیے لاتا ہی ہوں۔ تو آج یہ پھولوں کا ہار اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا انتہائی اچھا اور دلچسپ ٹوٹکا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گفٹ ہم کیسے کریں گے اور اس کے ہمیں کیا فوائد ہونے والے ہیں، اور اس کو روحانی سکون یا کسی کو کیسے خوش کر پائیں گے اس ٹوٹکے کی وجہ سے۔ تو یہ پھولوں کا ہار میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو میں بنے رہے گا، ہماری ویڈیو بہت دلچسپ بننے والی ہے۔ آئیے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ برج اسد لیو 2026۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اصغر علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں 2026 کی مکمل سالانہ نجومی پیشن گوئی برج اسد لیو کے لیے۔ یہ ویڈیو عام نہیں، یہ ویڈیو قسمت بدلنے والی ہے، آنکھیں کھول دینے والی ہے اور مستقبل سچی جھلک دکھانے والی ہے۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک بات آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ 2026 میں برج اسد کی مجموعی قسمت۔ سال 2026 برج اسد والوں کے لیے فیصلہ کن سال ہے۔ یہ سال آپ کو عروج بھی دے گا، آزمائش بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، اور سچائیاں سب کھول کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ جو لوگ محنتی ہیں، سچے ہیں اور صبر رکھتے ہیں، یہ سال ان کے لیے سونے جیسا قیمتی ثابت ہوگا۔ 2026 میں سیاروں کی مکمل پیشن پوزیشن۔ سادہ مگر طاقتور سورج حاکم سیارہ برج اسد۔ سورج پورا سال آپ کو اعتماد، طاقت اور قیادت دے گا، لیکن غرور سے بچنا ہوگا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ برج اسد لیو والے، آپ کے اندر غرور وہ خود بخود آ جاتا ہے، آپ نہیں کرتے، خود بخود آ جاتا ہے، اگر آپ کو بچنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ کچھ حاصل کرنے کے چکر میں بہت کچھ آپ کھو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ زحل سیٹرن جو آتا ہے، زحل آپ کے لیے کڑی آزمائش لائے گا، رشتوں میں بھی، نوکری میں بھی، صحت میں بھی۔ لیکن جو ثابت قدم رہا وہ آخر میں جیتے گا، جو ثابت قدم نہیں رہا وہ کہیں بھٹک سکتا ہے، اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ مشتری جوپیٹر کے حوالے سے بات کریں گے۔ مشتری خوش قسمتی کا سیارہ ہے، تعلیم، اولاد، شادی، رزق میں واضح بہتری کے امکانات دے گا۔ مریخ مارس، غصہ، جلد بازی اور لڑائی جھگڑوں سے بچے، خاص طور پر میاں بیوی اور پارٹنرشپ میں۔ زہرہ، وینس، محبت، خوبصورتی، زیور، گاڑی، گھر، ان سب معاملات میں اچھے مواقع بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن 2026 میں آنے والی گرہن برج اسد کے لیے انتہائی حساس ہوگی۔ گرہن کے دن کیا نہیں کرنا، بڑے فیصلے نہ آپ کریں، سفر سے گریز کریں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ گرہن کے وقت سورہ شمس اور سورہ فاتحہ کتنی بھی تعداد میں آپ پڑھیں، اور صدقہ بھی حال آہر یعنی جو بھی آپ کے حسب توفیق ہے وہ بھی کیا کرے۔ کہاں؟ جب سورج گرہن ہو۔ اس کے بعد آتا ہے کاروبار اور نوکری کے حوالے سے بات کریں گے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ رہے گا، پارٹنرشپ سوچ سمجھ کر کریں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جو کاروباری حضرات ہیں برج لیو والے، آپ نے پارٹنرشپ سوچ سمجھ کر کرنی ہے، کیونکہ 2025 نے آپ کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ لاسز ہونے والے تھے، مگر آپ کی عقل نے اور آپ کی فیصلوں نے آپ کو بچا لیا، ورنہ نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ مگر پھر بھی کچھ کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے 2025 میں، مگر آپ نے قدم رکھنا ہے اگلا سٹیپ 2026 میں، اور انشاءاللہ آپ کی تمام تر معاملات کاروبار کے حوالے سے بہت عروج پانے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو کاروبار کہ نوکری والوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سال کے دوسرے حصے میں بہت اچھی خبریں مل سکتی ہیں، انٹرویوز میں کامیابی کے امکانات بڑھیں گے، دھوکے بازی سے ہوشیار رہیں،
خاص طور پر قریبی لوگوں سے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کھایا پیا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نے بہت بڑی مہربانیاں کی ہوئی ہیں اور جن کے اوپر آپ نے اندھا دھند اعتبار کیا ہوا ہے، وہ لوگ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، آپ کے پاؤں کے تلے مٹی کھود کے آپ کو گرا بھی سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا یہ تو ان قریب ہو چکا ہے 2025 میں، مگر آنے والے سال میں جو ہے نا آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، قرضہ اور خرید و فروخت کے حوالے سے بات کریں گے۔ پرانا قرضہ اترنے کے آثار ہیں۔ گھر یا گاڑی خریدنے کا وقت اگست کے بعد بہتر ہوگا۔ زیور خریدنا فائدہ مند۔ زمین یا جائیداد میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ محبت شادی منگنی کے حوالے سے بات کریں۔ سچی محبت کرنے والوں کے لیے اچھی خبریں۔ شادی میں تاخیر مگر انکار نہیں۔ منگنی کے مضبوط امکانات۔ ناجائز تعلقات نقصان دے جائیں گے۔ جن جن لوگوں کے سے کوئی معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ فور آپ جو ہے نا معاملات سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یعنی کہ ہر مصیبت سے بچائے۔ اولاد اور تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ اولاد کی خوشی برقرار ہے، موجود ہے۔ اولاد نہ ہونے والوں کی امید کی کرن وہ بھی برقرار ہے۔ بچوں کی تعلیم میں بہتری کے امکانات ہیں۔ مقابلے کے امتحان میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سفر کے حوالے سے بات کریں گے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے امکانات۔ گرہن کے دن سفر نہ کریں۔ تیز رفتاری سے بچیں۔ برج اسد لیو، آپ ڈرائیونگ کرتے ہو، دوران ڈرائیونگ میوزک کا استعمال کرتے ہیں یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں، برائے مہربانی 2026 میں آپ نے ڈرائیونگ کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہوگی اور تیز رفتاری اور یعنی کہ 4 آنکھیں آپ کو کر کے ڈرائیونگ کرنی ہوگی، ورنہ اللہ نہ کرے حادثہ ہو سکتا ہے۔ حفاظت کے لیے صدقہ جو ہے نا آپ نے لازمی دینا ہوتا ہے، جو بھی آپ کی حسب توفیق ہو۔ صحت کے حوالے سے مسائل جو آ رہے ہیں 2026 میں، ان مسائل پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے، کیونکہ چند ایسے مسائل مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کے اوپر جو ہے نا یہ ہو کر ہی رہیں گے۔ باقی تو علم اللہ کو ہے، ہم تو بس ایک اپنی پریڈکشن دیتے ہیں ستاروں کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے آ رہا ہے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نا یوں ہوتا ہوا جو ہے نا جا رہا ہے اوپر، اس نے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اگرچہ آپ کوئی ڈپریشن لیتے ہیں۔ شوگر بھی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ یوں ہو کے پھر یوں ڈاؤن بھی ہوتی، اوپر ڈاؤن بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو شوگر کے حوالے سے بھی اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ میدے کے حوالے سے جو چیزیں آپ کو کھان پان میں راس نہیں آ رہی، جیسا کہ چاول، ہری مرچ، چنے کی دال اور انڈا آملیٹ، یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو نقصان دے سکتی ہیں، ان سے آپ نے گریز کرنا ہے، ورنہ آپ کا میدا بہت ہی آپ کو ڈسٹرب کر کے رکھ دے گا۔ جب میدا ڈسٹرب ہوگا تو پھر کیا ہوگا، دل کی طرف آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، درد بھی ہو سکتا ہے، بوجھ بھی ہو سکتا ہے، یا دماغ کے اوپر بھی آپ کو تکلیف جو ہے نا سر درد، ڈپریشن وغیرہ میں بھی آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور دوسرا سر درد کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے نا وظیفہ بتاتا چلوں۔ جمعے کے دن سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، جمعے کے دن یعنی کہ نماز کے بعد، اور سورہ شمس 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر سر کے اوپر دم کریں یا پانی پہ دم کر کے آپ پی سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پورا ہفتہ جو ہے نا آپ کا یہ خیر و عافیت سے گزر جائے گا، آپ کو سر کے حوالے سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ سے دعا بھی آپ نے مانگنی ہے۔ غم، بری خبریں یا فوتگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سال میں کسی نہ کسی غم کی خبر آ سکتی ہے، کوئی بری خبر اللہ نہ کرے، ایک دن تو ہمیں جانا ہی ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ چھوڑنا، یہ کرائے کا جسم، مکان کرائے کا ہے تو ہمیں یہ بھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو بری خبر جو ہے نا کہیں سے بھی آ سکتی ہے، خواہ وہ رشتہ داروں میں ہو یا خواہ وہ آپ کی جان پہچان اڑوس پڑوس سے بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے اوپر اپنے لیے دعا کرنی ہے، حالات سنبھل جائیں گے۔ فوتگی میں شرکت کا امکان بھی ہے، صدقہ لازم کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا رشتے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ماں باپ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا ماں باپ سے مقابلہ دکھائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ماں باپ کے اوپر آپ کو غصہ کسی بھی بات پہ چڑھ سکتا ہے، ذاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اختلافات جو ہے نا آپ کو عروج لانے میں مددگار ثابت ہوں، تو اللہ معاف کرے، ان کا احترام کرے گا۔ بہن بھائیوں سے بھی غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، اور دوسرا رشتہ داروں سے بھی وقتی دوری ہو سکتی ہے، لیکن محبت، معافی اور برداشت سے سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہو آپ۔
ताकतवर रूहानी जो है ना पावरफुल मैं आपको वजीफ़ा बताता चलूँ रोज़ाना फजर के बाद या हय्यु या कय्यूम 111 मरतबा आपने पढ़ना है। आखिर में सूरह फातिहा एक 3 दफ़ा आप वो भी पढ़ें। ये अमल आपने 40 दिन करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो किस्मत के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं वो अल्लाह के हुक्म से खुल जाएंगे। लकी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे 2026 में लकी कलर आपका सुनहरी पीला यानी कि गोल्डन येलो, और लकी नंबर के हवाले से बात करेंगे 15 यानी कि अपना सॉरी यानी कि 1 और 5। दूसरा लकी स्टोन के हवाले से बात करेंगे याकूत, रूबी याकूत, ये जो है ना आपके लिए इंतहाई करामत और फ़ायदेमंद होता है। ये आप पहन सकते हैं या अपनी पर्स में या वॉलेट में भी रख सकते हैं। सदक़ात और खैरात के हवाले से बात करें, हर महीने जुम्मे के दिन नमाज के बाद मीठा खिलाएं। किसी को भी खिला सकते हैं, घर में भी बांट सकते हैं। और सफ़ेद चीज़ यानी कि आटा आपने सदका करना होता है। ये ज़रूरतमंद को आप दें तो ताकि आपके ऊपर से जो मुसीबतें मंडरा रही हैं वो आपके ऊपर से टल जाएं। 2026 बुर्ज असद वालों के लिए इम्तिहान प्लस इनाम का साल है। जो सब्र करेगा वो चमकेगा, और जो सब्र ना कर पाया, जल्दबाजी में कुछ फैसला कर पाया, गलत कर पाया, तो वो अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच पाएगा। तो आपने जो है ना सब्र और बर्दाश्त से जो है ना आगे मामलात को बढ़ाना है। और हाँ, दिल और दिमाग से आपने बिल्कुल जो है ना सोच समझ के फैसले करने होते हैं। लोगों से आपने रूडली जो है ना आपने रवैया अख्तियार नहीं करना, और अपने गुस्से के ऊपर जो है ना मजबूती इख्तियार करनी है, गिरफ्त इख्तियार करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उरूज जो है ना मिल जाएगा और आप कभी भी ज़वाल पजीर नहीं होंगे। और दूसरी हाँ ख़ास बात मैं बुर्ज असद लियो वालों को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ कहावत है कि गोल्ड जो है ना, सोना जो है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक कहावत है, गोल्ड जो है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उसके ऊपर मेहनत की जाए तो उसके ऊपर हीरे जवाहरात लग जाते हैं तो वो और भी उसकी कीमत दाम बढ़ जाते हैं। तो बुर्ज असद लियो आप वैसे ही गोल्ड हो, चाहे आप किसी भी शक्ल में हैं, तो आपकी जो है ना आप अनमोल हैं और आप जो है ना बड़े कीमती हैं। तो अपनी सलाहियतों का आपने इस्तेमाल करते हुए और अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र रखसानी कर रखनी है, कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका जो है ना वो क्या कहते हैं सज्जन है, तो उससे आपको बिलखुसूस आपने वाकिफ़ होना है। तो अल्लाह ताला आपके ऊपर ख़ास करम फरमाए। और हाँ, मैं टोटके के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये फूलों का हार आपने ऐसे बनवा लेना है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। इस तरीके से आपको तो पता है मैं हर वीडियो में कोई ना कोई टोटका लाता हूँ। तो ये ऐसा फूलों का हार आपने घर में बनाने या जो है ना आप कहीं से भी जो है ना वो ऐसा लेके, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है कि दुरूद शरीफ जो है ना आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर क्या करना है कि इसको जो है ना आप जो आपके प्यारे हैं आपने उनको गले में डालना है, जैसे वालिद या वालदा। इंशाल्लाह वो बहुत ही खुश हो जाएंगे, आपको दुआएं देंगे और उनकी दुआएं जो है ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएंगी। और अगरचे आपके अल्लाह ना करे वालिद वालिदा नहीं है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो ये ऐसा फूलों का हार जो है ना आपने बना के आप अपने जो है ना मियाँ को या हस्बैंड को भी आप जो है ना ये गले में पहना सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो दिल के अंदर जो है ना मामलात हैं, गुस्सा है, गमी है, टेंशन परेशानी जो है ना वो आपकी फिलफौर ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो तीसरा आपके लिए ऑप्शन ये है कि आपने ऐसा हार बनवा के उसके ऊपर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने घर में किसी भी जगह जो है ना इसको लटका देना है। तो इससे क्या होगा, इससे एक बरकत जो है ना, क्योंकि आपका ये रोज़ जो है ना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपके ख़ास तौर पे चिड़चिड़ेपन, मूड ख़राब होना, मूड स्विंग होना, तो उसके हवाले से भी बड़ा फ़ायदा आपको दे जाएगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप बराह मेहरबानी कमेंट करिएगा और अपनी ज़ाती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप बताइएगा इंशाल्लाह। और हाँ, ये भी मैं बताता चलूँ, अगली हमारी वीडियो है बुर्ज सुम्बेला विर्गो, वो भी बड़ी दिलचस्प 2026 के हवाले से, वो भी आपने देखनी है। और पिछली जो है ना बुर्ज हमल से लेके बुर्ज सरतान कैंसर तक मैंने वीडियो वो भी डाल दी, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। अगर कोई आपका सवाल हो तो वो आपने लाजमी पूछना है, कमेंट करना है। आपको तो पता है मैं हर कमेंट का जवाब देता रहता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी पेशी हो गई हो तो माजरत। ये सारी पेशन गोई जो है ना सितारों की रोशनी में है, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। तो हम तो एक बस
چھوٹا سا ذریعہ ہے، یہ ہماری تھوڑی سی جو ہے نا پریڈکشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ہر کمنٹ میں دعا دیتا ہوں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے میں آپ کی جو ہے نا وہ برتھ چارٹ بھی آپ کو بنا کے دیتا ہوں۔ تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کرے گا، شیئر کرے گا، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور فیڈ بیک کا آپ نے جو ہے نا لازمی آپ نے اظہار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نئے برج کے حوالے سے جو ہے نا ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔